کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم دن رات محنت کرتے ہو، پیسہ آتا ہے مگر برکت غائب ہے؟ تمہاری آمدنی بڑھتی ہے مگر سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا واقعی ہم کماتے ہیں یا صرف کھو رہے ہیں؟ یہ سوال آج کے نوجوان کے دل سے نکلتا ہے۔ میرے پیسے میں برکت کیوں نہیں ہے؟ دیکھو، برکت صرف رقم کا نام نہیں، یہ رحمت کا نام ہے۔ پیسہ تو وہ بھی کماتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، مگر سکون صرف وہ پاتا ہے جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ برکت مال کی مقدار سے نہیں، نیت کی پاکیزگی سے اترتی ہے، اور نیت وہ تب پاک ہوتی ہے جب دل رب کے حکم کی تابع ہو۔ آج کا انسان محنتی ہے مگر مخلص نہیں، کماتا ہے بہت مگر کھاتا حرام۔ دیکھنے میں سب حلال لگتا ہے مگر دل جانتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ مال حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں کمائی حلال لگتی ہے مگر نیتیں حرام ہے۔ تم دیکھو، ایک نوجوان صبح سے شام تک کام کرتا ہے، پھر بھی قرض میں ڈوبا رہتا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ دیتا ہے مگر دل میں دکھ ہے کہ مال کم کیوں ہے۔ اور تیسرا حرام کاروبار سے پیسہ کماتا ہے مگر نیند اس کی بھی اڑتی رہتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے حلال کو صرف ایک لفظ سمجھ لیا، عمل نہیں۔ ہم نے سمجھا بس سود سے بچ جاؤ، بس حرام گوشت نہ کھاؤ، بس رشوت نہ لو تو سب حلال ہے۔ نہیں، حلال صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ نیت، نرمی، عدل، امانت اور تقوی کا مجموعہ ہے۔ جب تم کسی کی مزدوری روکے رکھتے ہو تو وہ مال حلال نہیں رہتا۔ جب تم جھوٹ بول کر چیز بیچتے ہو تو وہ کمائی پاک نہیں رہے گی۔ جب تم اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ روک لیتے ہو تو وہ دولت رحمت سے خالی ہو جاتی ہے۔ پھر تم پوچھتے ہو، یا اللہ برکت کیوں نہیں؟ کیسے ہو جب تم نے رب کے قانون سے رشتہ توڑ دیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک بڑھنے والی دولت وہ نہیں جو بینک بیلنس میں بڑھے، بلکہ وہ ہے جو نیت سے بڑھے۔ برکت وہ نہیں جو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو دل کو مطمئن کرے۔ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ برکت کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں نقصان۔ اور آج کے نوجوان نے سب کچھ سیکھ لیا مگر سچائی بولنا بھول گئے۔ تم دیکھو کتنے لوگ دن رات ہسٹل کر رہے ہیں، آن لائن ارننگ، فری لینسنگ، بزنس، کرپٹو، لیکن دل پھر بھی خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیتوں میں دنیا بس گئی ہے اور نیتوں سے اللہ نکل گیا ہے۔ برکت کا تعلق صرف انکم سے نہیں، انٹینشن سے ہے۔ کچھ لوگ 10,000 میں جیتے ہیں مگر دل میں جنت ہے، اور کچھ لاکھوں میں رہتے ہیں پھر بھی دل قید خانہ بن جاتا ہے۔ یہ برکت کا فرق ہے، رحمت کا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حرام سے بچنا آسان ہے مگر نیت کو خالص رکھنا مشکل ہے۔ یعنی برکت صرف اس وقت اترتی ہے جب تم کماؤ اللہ کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ کبھی تم نے سوچا، جب تم تنخواہ لیتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو یا بس سوچتے ہو میں نے کمایا ہے؟ جب تم خریداری کرتے ہو تو شکر ادا کرتے ہو یا دل میں فخر آتا ہے؟ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو نیت دکھانے کی ہوتی ہے یا رب کی رضا کی؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو برکت کو بلاتی یا بھگاتی ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، میری کمائی بڑھ گئی ہے مگر سکون نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، تیرے رزق میں حرام کا دانہ ضرور ہے، چاہے تو اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ برکت حرام کے ساتھ کبھی نہیں ٹھہرتی، وہ پاکی مانگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں جو حرام سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ جملہ سن کر سوچو،
ہم صرف پیسہ نہیں کھاتے، ہم اپنی تقدیر کھا جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے برکت کے معنی بھول گیا ہے۔ دن رات ہسٹل، گولز، ڈیڈ لائنز، مگر نماز قضا ہو جاتی ہے۔ بزنس میٹنگ کے لیے وقت ہے مگر فجر کے لیے نہیں۔ پھر پوچھتا ہے کیوں میرا مال بے سکون ہے؟ کیونکہ رزق رب دیتا ہے اور رب ناراض ہے۔ یاد رکھو، حلال فائنینس کا مطلب صرف سود سے بچنا نہیں بلکہ روح کو ایمان سے بھرنا ہے۔ حلال کمائی وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ غفلت کے قریب۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گزرے۔ ایک شخص نے کہا یہ کپڑا سب سے سستا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ لونا، آپ نے فرمایا میں وہ چیز نہیں لوں گا جس کے پیچھے اللہ کی ناراضی ہو۔ یہ تھی برکت کی سمجھ جو ہمیں آج دوبارہ سیکھنی ہے۔ برکت کے قرآنی اصول سمجھنے سے پہلے یہ جان لو کہ رزق کا تعلق صرف دنیا سے نہیں، ایمان سے بھی ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے برکت کا پہلا اصول، تقویٰ۔ دل میں خوف خدا نہ ہو تو رزق دروازے بند کر دیتا ہے۔ برکت صرف مال میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ ایک شخص معمولی دکان پر بیٹھا ہے لیکن چہرہ روشن، دل مطمئن، اور دوسرا بڑی کمپنی کا مالک ہے مگر نیند غائب، دل بوجھل۔ یہی تو برکت کا فرق ہے۔ پہلے شخص نے اللہ کو ساتھ رکھا، دوسرے نے دنیا کو آگے رکھا۔ دوسرا اصول شکر۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن آج ہم شکر کم کرتے ہیں، شکایت زیادہ۔ ہم نعمت گنتے نہیں بلکہ کمیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں۔ جب شکر کم ہوتا ہے تو برکت خود رخصت ہو جاتی ہے۔ تیسرا اصول صدقہ۔ تم جتنا دو گے اللہ اتنا بڑھائے گا۔ یہ دنیا کا نہیں اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے غور کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کم نہیں کرتا، حالانکہ ظاہر میں تو کم ہی ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اسی سے برکت اترتی ہے۔ چوتھا اصول دیانت۔ امانت داری کے بغیر کمائی بے برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر صادق اور امین قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگے۔ سوچو ذرا، ایک ایماندار تاجر کی عزت نبیوں کے ساتھ کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ وہ رزق کو عبادت سمجھ کر کماتا ہے، اور جس نے کمائی کو عبادت سمجھ لیا اس کے رزق میں برکت ضرور اترتی ہے۔ پانچواں اصول نماز۔ ہاں، نماز بھی برکت کا دروازہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یعنی جو نماز سے جڑتا ہے رزق اس کے پیچھے چلتا ہے۔ چھٹا اصول حرام سے اجتناب۔ یہ برکت کے دروازے کی چابی ہے۔ حرام رزق سے دل سخت ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور عبادتوں میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر میں بکھرے بالوں والا غبار آلود آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ سوچو، ہم روز دعا کرتے ہیں مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق نے ہی دروازے بند کر رکھا ہو؟ اور ساتواں اصول عدل۔ تمہاری کمائی صرف تمہاری نہیں، اس میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ جب تم کسی مزدور کی اجرت روکتے ہو، کسی کا حق دباتے ہو، تو تم اپنی جیب میں ظلم بھرتے ہو، اور ظلم کبھی برکت نہیں بن سکتا۔ اب آؤ کچھ چھوٹی عادتوں کی بات کریں جو اللہ کی رحمت کو روکتی ہے۔
ہمیں لگتا ہے معمولی ہے مگر یہی برکت کے دشمن ہے۔ پہلی عادت شکایت، میرے پاس کچھ نہیں، میرا نصیب خراب ہے۔ یہ الفاظ برکت کو بھگا دیتے ہیں، کیونکہ جو رب پر اعتراض کرے اس کے لیے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسری عادت تکبر، جب تم سمجھو کہ میں نے کمایا تب اللہ کہتا ہے پھر رکھ لے خود ہی، میں نہیں بڑھاتا۔ تیسری عادت حسد، دوسروں کی کمائی دیکھ کر جلنا، اپنی برکتوں کو جلانا۔ قرآن کہتا ہے کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا۔ چوتھی عادت دعا چھوڑ دینا، جو دعا نہیں مانگتا وہ دراصل برکت سے مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی ایمان کا دشمن ہے۔ اب دیکھو برکت واپس کیسے لائی جائے۔ یہ ہے وہ حصہ جہاں دلوں کا انقلاب شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم توبہ، اللہ کے سامنے رو لو، کہو یا اللہ مجھے نہیں پتا کہاں غلطی ہوئی، مگر مجھے معاف کر دے، میری کمائی کو پاک کر دے۔ دوسرا قدم زکوٰۃ دو، وہ رزق کبھی پاک نہیں ہو سکتا جس میں غریبوں کا حق چھپا ہو۔ تیسرا قدم صدقہ جاریہ، مسجد میں پانی کا کولر لگاؤ، کسی یتیم کے کپڑے خریدو، کسی طالب علم کے لیے کتاب لے دو۔ یہ سب تمہارے رزق میں وہ برکت ڈال دے گا جو کسی سودی بینک سے نہیں مل سکتی۔ چوتھا قدم نماز اور قرآن کو روزی کا ساتھی بناؤ۔ ہر کمائی سے پہلے بسم اللہ کہو، ہر خرید و فروخت میں الحمدللہ کہو، اور ہر منافع پر اللہ اکبر۔ یہی الفاظ تمہارے کاروبار کو عبادت بنا دیتا ہے۔ پانچواں قدم نیت کی اصلاح، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں، تم اس کے لیے نہیں، تم اللہ کے لیے کماتے ہو، اللہ کے لیے جیتے ہو، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے اس کی جیب سے کم نہیں ہوتا، اس کی زندگی سے رحمت بڑھتی ہے۔ اگر آج تمہارے پیسہ برکت سے خالی ہے تو یہ تمہارا انجام نہیں، یہ تمہارے ایمان کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے کہ میرے حلال کو اپناؤ اور میں تمہیں اپنی رحمت سے بھر دوں گا۔ یاد رکھو برکت اس وقت آتی ہے جب تم رزق کو رب سے جوڑتے ہو، نہ کہ مارکیٹ سے۔ دنیا کہتی ہے اسمارٹ ورک کرو، اللہ کہتا ہے سنسیئر ورک کرو۔ دنیا کہتی ہے نیٹ ورکنگ کرو، اللہ کہتا ہے سجود کرو، اور جو سجدے میں کامیاب ہو گیا وہ کمائی میں بھی ناکام نہیں ہوتا۔ آؤ اب ہم روحانی برکت کی بات کریں، کیونکہ مال کی برکت تو نظر آتی ہے مگر روح کی برکت دل کو بدل دیتی ہے، اور یہی وہ برکت ہے جس کے بغیر لاکھوں روپے بھی انسان کو سکون نہیں دے سکتے۔ یاد رکھو روحانی برکت رزق کے ساتھ نہیں، رابطے کے ساتھ آتی ہے۔ جب تمہارا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو تمہارا ہر در بند ہو کر بھی کھلنے لگتا ہے۔ پہلا روحانی اصول، ذکر سے دل کو زندہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتا ہے۔ ذکر مال نہیں بڑھاتا مگر برکت بڑھاتا ہے۔ تمہارا وقت تمہارے رشتوں، تمہارے رزق میں نور ڈال دیتا ہے۔ ہر رات سورہ واقعہ پڑھو، یہ سورہ رزق کی برکت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ واقعہ ہر رات پڑھے گا وہ کبھی فاقہ نہیں کرے گا، اور یہ وعدہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کبھی اپنی امت کے لیے جھوٹ نہیں بولے۔ دوسرا روحانی اصول، استغفار۔ اللہ کی قسم استغفار صرف گناہ کی معافی نہیں، یہ رزق کا دروازہ ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بارش نازل کرے گا، تمہیں مال و اولاد میں اضافہ دے گا۔ کبھی کبھی رزق نہیں رک رہا ہوتا، ہماری توبہ رک گئی ہوتی ہے۔ تیسرا روحانی اصول، رزق سے پہلے بسم اللہ۔ ہر نوالے، ہر کاروبار، ہر لین دین سے پہلے بسم اللہ کہو۔ یہ لفظ رزق کو عبادت بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو
وہ بے برکت رہتا ہے۔ بس سوچو، ایک لفظ بسم اللہ اور رزق جنت کی خوشبو لینے لگتا ہے۔ چوتھا روحانی اصول، دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ حسد برکت کو جلا دیتا ہے۔ جو دوسروں کی خوشی سے جلتا ہے، اللہ اس کی اپنی خوشی سے روشنی چھین لیتا ہے۔ اگر تم کسی کو کامیاب دیکھو تو دل میں کہو، یا اللہ اس پر برکت دے اور مجھے بھی اپنے فضل سے نواز دے۔ یہ دعا تمہارے رزق کے دروازے خود کھول دے گی۔ پانچواں روحانی اصول، والدین کی خدمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کی خدمت کرے اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ برکت ہمیشہ دعا دینے والے ہاتھوں سے آتی ہے، اور ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ چھٹا روحانی اصول، حلال رزق کو شکر کے ساتھ قبول کرو۔ جب تم کم پر راضی رہتے ہو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، اور جب تم زیادہ مانگ لیتے ہو تو اللہ برکت چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے حلال میں قناعت کر لی اس کے دل میں اللہ نے گنا ڈال دیا۔ ساتواں روحانی اصول، رات کا سجدہ، ہاں تہجد، یہ وہ لمحہ ہے جب رزق نہیں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں معاف کر دوں؟ یہ وہ وقت ہے جب اللہ خود پوچھتا ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ پھر شکایت کیوں کہ برکت نہیں ہے؟ سنو، یہ سب اصول صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی میں اتارنے کے لیے ہے، کیونکہ برکت تب آتی ہے جب تم دل سے اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے قانون کو نہیں۔ آج دل میں ایک عزم کرو کہ تمہاری کمائی، تمہاری نیت، تمہاری کوشش سب اللہ کے لیے ہوگی، چاہے تھوڑا ہو مگر پاک ہو، چاہے دیر سے ملے مگر برکت والا ہو۔ اے اللہ، جب ہم غافل ہو تو ہمیں جگا دے، جب ہم بھٹکے تو ہمیں تھام لے، جب ہمارے رزق سے برکت چھین جائے تو ہمیں اپنی توبہ کی یاد دلا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو حلال سے محبت دے، حرام سے نفرت دے، اور رزق میں وہ نور بھر دے جو صرف تیری رضا سے اترتا ہے۔ یا رب، ہمارے والدین، ہمارے گھروں اور ہمارے نیتوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن کے مال میں رحمت ہے اور جن کے دلوں میں تسکین ہے۔ آمین یا رب العالمین۔